اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، یہ خدا متعال کی دی ہوئی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے وابستہ قرار دیا ہے۔ دنیا میں لوگ گناہوں کے نام پہ جمع ہوتے ہیں، دنیا میں لوگ کھیل کود کے نام پہ جمع ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اہل بیت کے نام پر جمع ہوتے ہیں۔ یہ خدا کا لطف، خدا کا کرم ہے، اور یہ اس قوم کا خاصہ ہے کہ ہماری خوشی اور ہمارا غم دونوں اہل بیت کے ساتھ۔ جس دن ان کا غم ہوگا ہم غمگین ہوں گے، جو ان کی خوشی کا دن ہوگا ہم خوش ہو جائیں گے الحمدللہ۔ تو یہ خدا متعال کی بڑی سعادت ہے دی ہوئی، اور یہ ہے کہ ہر خدا کی دی ہوئی نعمت کا ایک حساب ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی کہ اہل بیت سے وابستہ ہے۔ اب سنجیدگی کا جو سخت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پانی کی نعمت کا بھی ایک حساب ہے اور اس کا ایک شکر ہے۔ اس نعمت کا شکر کیا ہے بھائی؟ اس نعمت کا بھی تو کوئی شکر ہوگا، اس نعمت کا بھی تو کوئی کفران نعمت ہوگا، وہ کیا ہے؟ اور ہر ذات اس سوال کے لیے انتہائی مناسب ذات، کہ مثال کے طور پر آپ کو خدا متعال نے مولا امیر المومنین کی محبت سے نوازا ہے۔ درود بھیجے گا محمد۔ یہ نعمت جو مجھے اور آپ کو نصیب ہو انشاءاللہ ہوئی ہے، نسلوں میں جاری و ساری رہے انشاءاللہ۔ اس نعمت کا شکران نعمت کیا ہوگا؟ اچھا، اس نعمت کا کفران نعمت کیا ہوگا؟ دونوں چیزیں دیکھنی چاہیے نا۔ اچھا، اب ہم یہ کہیں گے کہ بھائی کسی نعمت سے فائدہ اٹھا لینا یہ تو ہوتا ہے شکران نعمت، اور کسی نعمت سے فائدہ نہ اٹھانا یہ ہوتا ہے کفران نعمت۔ کوئی بھی نعمت ہو، کوئی بھی فائدہ اٹھا لیں، کفران نعمت ہو جاتی ہے یا شکران نعمت ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس سونے کا ایک تار ہے، سونے کا تار قدیم زمانے میں ہوتا ہوگا، اب تو نہیں ہوتا، ہم نے نہیں دیکھا ہے، لیکن اگر ہو سونے کا تار 4 میٹر کا، اور میں اس سے النگنی بناؤں اور کپڑے ٹانگوں، یہ شکر نعمت ہو گیا؟ بھائی جو دیکھے گا وہ کہے گا ٹھیک ہے کہ آپ نے تار کا ایک فائدہ تو اٹھا لیا سونے کا، لیکن سونے کا فائدہ تار بنا کے وہ بھی گیلے کپڑے ٹانگنے کے لیے، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یا مثال کے طور پر آپ کی گلی کے سامنے ایک گاڑی آ کر کھڑی ہو، دنیا کی بہترین ماڈل کی گاڑی، اور میں اس کو اپنے گھر کے اندر لاؤں، کھڑا کروں، کہوں بھائی یہ لو میرے سونے کے لیے بستر آ گیا، اب میں ہر رات اس میں سوتا ہوں، چلتی ولتی نہیں ہے، لا کے کھڑی کر دی ہے، ہر رات اس میں سوتا ہوں، یہ ہو گیا صحیح؟ نہیں ہوا صحیح۔ کیوں بھائی؟ سادہ سی بات ہے کہ آپ کو ایک نعمت ملی ہے، اگر آپ کو پینے کا پانی ملا ہے اور اس کو آپ کپڑے دھوئیں، یہ کفران نعمت ہے۔ پینے کے پانی کو پیا جاتا ہے، جو پانی کپڑے دھونے کا ہوتا ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے۔ سونے سے تار بنا کے کپڑے ٹانگ لینا یہ شکر نعمت نہیں ہے، یہ کفران نعمت ہے۔ اب میں صرف ایک بات آپ سے پوچھوں گا، صحیفہ سجادیہ کا شکر نعمت کیا ہے؟ مولا کا صحیفہ ہمارے پاس ہے، شکر نعمت کیا ہوگا؟ گھر میں رکھوں طاقچے کے اوپر، کبھی نہ کھولنے کے لیے، بھائی یہ شکر نعمت ہے؟ یہ تو شکر نعمت نہیں ہے۔ شکر نعمت ہوتا تو کیا ہوتا؟ کم سے کم چھت کے نیچے جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں یا حتیٰ چھت کے باہر ایک دفعہ تو پورا پڑھ لیتے، ایک دفعہ تو پڑھ لیتے۔ اور ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ کچھ چیزیں پڑھنے کی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں مانگنے کی ہوتی ہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، اب آپ فرمائیے گا کہ ہم لوگ دعائے کمیل پڑھتے ہیں یا مانگتے ہیں؟
پڑھتے ہیں اور دعا پڑھنے کی ہوتی ہے مانگنے کی ہوتی ہے. یہ وہ ستم ہے جو ہم اہل بیت کے ذخیروں کے ساتھ کر رہے ہیں. اگر ہم سے کوئی پوچھے بھائی تم مولا کے چاہنے والے ہو، کوئی شک تردد ہے کیا؟ نہیں، الحمدللہ چاہنے والے ہیں. اچھا کسی نے غلطی سے بھی پوچھ لیا کہ نہج البلاغہ میں خطبے کتنے ہیں، کتنے پڑھے ہیں، نہیں معلوم. اب یہ عالم آ گیا ہے. نہج البلاغہ میں مولا نے ایک فرمان ارشاد فرمایا تھا جو قرآن کریم کے بارے میں تھا، لگتا ہے خود ان کی ذات کے لیے بھی صادق ہے. فرمایا اللہ اللہ فی القرآن، تمہیں خدا کا واسطہ قرآن کا خیال رکھنا. لا یسبقکم فی العمل بہ غیرکم، اس پر عمل کرنے میں دوسرے تم سے آگے نہ نکل جائیں. اس پر عمل کرنے میں دوسرے تم سے آگے نہ نکل جائیں. اب میں کہوں گا اللہ اللہ فی امیر المومنین، امیر المومنین کے کلام کا خیال کرو. کیوں؟ اس کو سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے میں دوسرے تم سے آگے نہ نکل جائیں. کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ؟ چونکہ چند دن سے بہت مشہور ہے اور معروف بھی تھا، پہلے بھی ثابت نہیں ہوتا تھا لیکن مشہور ہے ابھی بھی، کہ جرمنی میں ایک خاتون محققہ تھیں این میری شیمل نام کر کے. بہت ان کا کام تھا علامہ اقبال پر اور جناب مولانا جلال الدین رومی کے اوپر اور ہمارے عرفاء کے اوپر. تو ابھی کچھ عرصے سے ان کی قبر کے اوپر، قبر کا جو کتبہ ہے اور خود قبر کا پتھر وہ مشہور ہو گیا ہے. کیوں؟ اس کے اوپر انہوں نے مولا امیر المومنین کا کلام عربی اور جرمن میں لکھوا دیا. کس نے؟ جرمن خاتون نے. مولا امیر المومنین کا کلام. اچھا کلام وہ کلام ہے جو ہماری آبادی کے شاید اکثر کو پتہ ہی نہیں ہے. تو مولا امیر المومنین کی بات پر عمل کرنے میں کون آگے بڑھ گیا؟ وہ جرمن خاتون آگے بڑھ گئی. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ اب دور آگہی کا دور ہے، دور آہستہ آہستہ لوگوں کے جاننے کا دور ہے، تو عزیزان محترم یہ ایک زمانے میں ممکن تھا کہ میں اور آپ ہندوستان اور پاکستان کی کسی دیہات میں رہتے ہوں، ہم لوگ امیر المومنین کے کلام کو ہاتھ بھی نہ لگائیں اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ کیا تھا. اب دنیا ایسی نہیں ہے. اب دنیا جانتی ہے. فرانس کے محققین، جرمنی کے محققین، امریکہ کے اندر، ایشیا کے دوسرے ممالک کے اندر، چین میں، جاپان میں، یہ لوگ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کون سی ہستیاں ہیں جن کے ماننے والے ہر سال 2 کروڑ 3 کروڑ جمع ہو رہے ہیں. یہ تو کم سے کم یہیں سے شروع ہوئے نا، کہ بھئی جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی ایک قوم ہے دنیا کے سارے مذاہب شکست کھا رہے ہیں، ریٹریٹ، عقب نشینی پر ہیں دنیا کے سارے مذاہب. اور بقول ایک محقق کے پوری دنیا کے اندر اگر کسی مذہب نے اب اپنی جوانی دکھانا شروع کی ہے تو وہ تشیع ہے. اس نے اب اپنی جوانی دکھانا شروع کی ہے. 1400 سال میں جو طاقت نظر نہیں آئی تھی اب اس کی طاقت نظر آنا شروع ہوئی ہے. ابھی شروع ہوا ہے بھائی. دنیا کا کوئی مذہب، کوئی فرقہ، دین ایسا نہیں ہے جس کے اندر یہ طاقت اب آئی ہو جو اب ہمارے پاس آئی ہے. 1400 سال میں نہیں آئی تھی. اچھا اب ہم جیسے بولنے والے جو ہیں وہ مبالغہ آرائی کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، تو بولنے میں بعض اوقات ایسی باتیں کر دیتے ہیں جن کا بہت زیادہ ثبوت تاریخ کے اندر نہیں ہوتا. لیکن میں آپ کی خدمت میں پورے وثوق اور اطمینان کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اور اس کو میں دنیا بھر کے اندر جہاں جاتا ہوں عرض کرتا ہوں کہ 1400 سال میں جو طاقت اس وقت تشیع کو ملی ہے 1400 سال میں کبھی نہیں ملی. عزیزان محترم اب آگہی کا زمانہ ہے، اب بصیرتوں کا زمانہ ہے. دنیا کی قومیں یہ دیکھ رہی ہیں بھئی یہ قوم کون سی قوم ہے. اچھا جب وہ یہ دیکھتے ہیں بھئی یہ قوم کون سی قوم ہے تو پتہ چلا کہ بھئی یہ تو شیعہ ہیں. اچھا یہ شیعہ کہاں سے، کس کے نام پر، کس سے مشہور ہیں؟ پتہ چلا کہ بھئی یہ تو امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، یہ تو امام حسین کے ماننے والے ہیں، یہ امام سجاد کے ماننے والے ہیں، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. صلی علی محمد. جب وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ان سب کے ماننے والے ہیں، پھر وہ جا کر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا. معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، یہاں سے ہماری اور ان کی راہیں جدا ہو جاتی ہیں. ہم وہ ماننے والے ہیں جس نے نہیں دیکھا کہ کیا کہا تھا، وہ سمجھنے والے ہیں جو کہہ رہے ہیں یہ تو ہیں، انہوں نے کیا کہا تھا. ہمارا راستہ ان سے بدقسمتی سے اس طرح جدا ہونے لگتا ہے. اب
کیسے فائدہ اٹھائیں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں جو مجھے ایک جاننے والے نے اسلام آباد میں سنایا۔ اسلام آباد میں ایک دفعہ میں ایک مسجد میں تھا، وہاں پر ایک صاحب نے بڑی خوبصورت زیارت پڑھی، بہت اچھے عربی لہجے کے اندر، مجھے بہت اچھا لگا، اور انہوں نے اہل بیت کی دعاؤں میں سے بھی ایک دعا پڑھی زیارت کے ساتھ ہی، تو وہ دعا بہت کم لوگوں کو یاد رہتی ہے، تو میں نے کہا بھائی یہ تو ماشاءاللہ بہت محنت کرنے والے ہیں۔ ان کے پاس میں گیا، اس سے عرض کی کہ بھئی آپ نے بہت اچھے لہجے میں زیارت پڑھی، ورنہ بہت سارے لوگ غلط لہجے میں زیارت پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا یہ میرا ایک شوق ہے کہ میں اہل بیت کے کلام کو انہی کے جیسے عربی لہجے کے اندر یاد کرتا ہوں، میں لوگوں کو سناتا ہوں، اور اس سنانے کا بڑا اثر ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے کیسے پہچانا؟ انہوں نے کہا کہ میں سعودیہ میں ہوتا تھا، اور یہ بڑا خوبصورت نقطہ ہے ان کا کہنا یہ کہ میں جب سعودیہ میں تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ مولانا حضرات، ذاکرین، خطباء، شعراء یہ تو اہل بیت کی تبلیغ کرتے ہیں، اور وہ یہاں نہیں آ سکتے، وہ یہاں نہیں آ سکتے، یہ تو وہابی حکومت ہے، یہ تو نہیں آنے دے گی انہیں۔ اب ہم یہاں پر ہیں، اب ہم کیا کریں؟ مولانا تو نہیں آ پائیں گے، ذاکر و خطیب تو نہیں آ پائیں گے، شعراء تو نہیں آ پائیں گے، ہم ہیں یہاں پر، تو کیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں یا کچھ کروں؟ تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی اہل بیت کا نام نہ لے، یہ تو مجھے کچھ کرنا چاہیے پھر۔ تو بھائی میں کیا کروں؟ کہنے کہ میں نے یہ سوچا کہ میں ہر ہفتے اہل بیت کا کوئی کلام پڑھوں گا، اس کو لکھ لوں گا اپنے پاس، حتی الامکان کوشش کروں گا کہ یاد ہو جائے، اچھی عربی کے اندر۔ عربی میں ایک دفعہ ہم لوگ اردو میں عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک دفعہ عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ کمال ہوتا ہے پھر۔ تو کہا اچھی عربی میں جو دوسرے عرب کو بھی نہ آتی ہو، ایسی عربی میں نے اس کو رٹ لیا۔ اس کے بعد کہنے کہ میں یہ کرتا تھا کہ بھائی کہیں لنچ پہ بیٹھے ہیں، ڈنر پہ بیٹھے ہیں، ایجپشین، سعودیز، جارڈن کے لوگ یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، تو میں ان سے کہتا تھا کہ بھائی میں نے کہنے کہ اب کسی بھی معصوم کا کلام ہو، میں کہتا تھا حضرت علی کا۔ کیونکہ بھائی کسی اور معصوم کا نام لوں گا اور میرے پیچھے پڑ جائے گا یہ کون ہے، تو میں اس سے جان چھڑانے کے لیے جو بھی معصوم کا کلام مجھے ملتا تھا میں کہتا یہ تھا یہ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، کیونکہ لوگوں کو کہتا تھا، اپنے ذہن میں بھی سوچتا تھا کہ بھئی علم تو سارا ایک ہی ہے، میں کسی سے بھی منسوب کر دوں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر۔ تو جناب علی کہنے لگا میں کہہ دیتا تھا بھئی حضرت علی علیہ السلام، تو وہ لوگ داد بھی دیتے تھے کہ بھئی اتنا عجیب کلام تھا، اتنی گہرائی تھی اور اتنا نفیس عربی لہجہ اور یہ ساری باتیں۔ تو کہنی ایک دن میں نے مولا چوتھے امام کی ایک دعا یاد کر لی، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، دعائے مقاتل بن سلیمان مفاتیح الجنان کے اندر بھی موجود ہے، صحیفہ کے اندر بھی موجود ہے۔ تو کہا کہ میں نے یاد کر لی، اور وہ دعا لے کر میں محفل میں بیٹھ گیا جہاں پہ تھوڑا سا لنچ ڈنر جو کچھ بھی تھا۔ کہنے کہ جب ساری باتیں ادھر ادھر کی ہو گئیں تو پھر میں نے موقع دیکھ کر ایک دفعہ کہا کہ بھائی ایک کلام میرے پاس حضرت علی کا ہے، آپ لوگ اجازت دیں گی کہ میں سناؤں؟ انہوں نے کہا ہاں جی ضرور سنائیے۔ اب انہوں نے وہ مولا کی دعا لوگوں کے سامنے سنا دی۔ کہنے کہ جو میں نے سنائی تو سب پہ سناٹا چھا گیا، سب لوگ خاموش ہو گئے۔ کہنے کہ یہ اتنا نفیس کلام، اتنی گہرائی، خدا سے اتنا عشق، اتنا لگاؤ، اتنی آگہی، کس کا کلام؟ کہا میں نے حسب عادت کہا حضرت علی علیہ السلام کا کلام۔ تو کہنے کہ ایک ایجپشین تھا وہاں پر، مصری، اس نے کہا کہ تم مجھے لکھ کے دے دو، یہ اتنا اچھا ہے۔ انہوں نے کہا یہ لو، میری تو جیب میں رکھا ہوا رہتا ہے ہمیشہ، لکھ کے دے دو۔ 2-3 دن کے بعد وہ ایجپشین اسی طریقے سے لنچ یا ڈنر کے اوپر ملا اور کہنے لگا کہ فلانی تم نے وہ اس دن مجھے لکھ کے دیا تھا کلام، کس کا کلام تھا؟ کہنے کہ مجھے احساس ہوا کہ معاملہ کچھ خراب ہو گیا۔ کہنے کہ میں نے وہی دہرایا حضرت علی علیہ السلام کا۔ تو کہنے کہ میں نے خاص کر مولا کا نام اس لیے چھپایا کہ اگر میں سب کے سامنے نام لوں گا اور کہیں انہوں نے مجھ سے کربلا کا پوچھ لیا تو پھر میں مشکل میں پھنس جاؤں گا، تو اس خاطر میں نے مولا چوتھے امام کا نام چھپا دیا۔ میں نے کہا حضرت علی علیہ السلام کا۔ کہنے کہ اس نے مجھ سے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کہنے کہ میں ڈر گیا، یہ تو معاملہ خراب ہو گیا، اس نے میں سب کے سامنے کہہ دیا اس طرح جھوٹ بول رہی تو میرا ریپوٹیشن بھی خراب ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا اس کو اشارے سے کہ تم یہاں خاموش ہو جاؤ، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ کہنے کہ میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ تم نے اس طریقے سے سب کے سامنے مجھے جھوٹا کہہ دیا، یہ بات تو صحیح نہیں ہے۔ کہنے کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ حضرت علی کا کلام نہیں ہے؟ کہنے کہ اب میں نے دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ کہنے کہ ہاں مجھے معلوم حضرت علی کا کلام نہیں ہے۔
کہنے کا بتاؤ کس کا کلام ہے؟ انہوں نے دیکھا کہ نہیں اب کوئی گنجائش نہیں، کہا ان کا نام بھی علی ہے لیکن وہ سید الشہداء کے فرزند مولا علی ابن الحسین علیہ السلام ہیں۔ درود بھیجے گا کہا اب تم نے صحیح کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تمہارے پاس تو کوئی کتاب بھی نہیں ہے، کوئی کنسٹرکشن سائٹ تھی شہر سے بہت دور، کہا یہاں تو کوئی کتاب کا امکان نہیں ہے، تو تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہنے کا تم نے جو دعا سکھائی تھی نا، یہ دعا مجھے بہت اچھی لگی اور میں یہ دعا لے کر ہر وقت پڑھتا رہتا تھا۔ کہنے کہ ایک دفعہ سونے سے پہلے میں نے اس دعا کو پڑھا، میں سو گیا اور بڑا اپنے دل کے اندر اس پہ خوش تھا کہ مجھے حضرت علی علیہ السلام کا ایک کلام اس طریقے سے میرے اوپر اثر کر رہا ہے۔ کہنے کا میں نے خواب میں دیکھا کہ دو سوار تشریف لا رہے ہیں، ایک قدرے آگے ہیں دوسرے قدرے پیچھے، اور جو آگے آئے وہ میرے پاس آئے، جیسے میں راستے میں بیٹھا یہی دعا پڑھ رہا تھا تو وہ میرے نزدیک آئے، انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کا کلام ہے؟ کہا کہ میں نے تمہارا بتایا کہ حضرت علی علیہ السلام کا کلام۔ تو انہوں نے پیچھے آنے والے سوار کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ میرے جد امجد حضرت علی ہیں، یہ کلام ان کا نہیں ہے، کلام میرا ہے، کلام میرا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کون؟ امام نے اپنا تعارف کروایا، کہا میں ان کے بیٹے حسین کا بیٹا علی ہوں۔ کہنے لگا کہ گویا اس طرح کا بیان کہ ان کی بات میں اتنا عجیب غم تھا، کہنے لگا پہلے میں دعا پہ رو رہا تھا پھر گویا ان کے کلام پہ ان کی بات پہ رویا کہ اتنا غم کیوں ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں نے تم کو اسی لیے کہا کہ تاکہ تم میرے پاس آؤ اور دل کھول کر اب مجھے بتاؤ کہ یہ ان کے نام میں اتنا غم کیوں ہے، یہ کون سی ہستی ہے؟ کہا انہوں نے کہ بھائی اب مجھے سمجھ میں آیا کہ اب چھپانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اب مجھے مکمل تعارف کروانا چاہیے۔ عزیز محترم، ہم اور آپ بھی مولا کے نام کی تبلیغ کا حصہ بن سکتے ہیں، ہم اور آپ بھی بن سکتے ہیں۔ دو کام صرف کر لیجئے، میں آپ کی خدمت میں صرف دو کام کہوں گا، چونکہ وقت بھی میرا ختم ہو چکا ہے، جلد از جلد دو کام کہوں گا، یہ دو کام کر لیجئے تاکہ میں اور آپ ان کے سلسلے میں کسی طریقے سے قرار پا جائیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بہت معذرت کے ساتھ ان شعراء سے کہ جو تشریف فرما ہیں، چونکہ میں خود فوراً واپس جانا چاہ رہا ہوں اس لیے میں نے زحمت دی ان سب کو اور آپ کو بھی، بس چند منٹس کے اندر۔ ایک بات، مولا کی ذات گرامی مشہور تھی خداوند متعال کے حضور دعا کرنے کے لیے، پوری دنیا جانتی تھی۔ امام دعاؤں کے ذریعے سے عقائد سکھاتے تھے، امام دعاؤں کے ذریعے سے تہذیب سکھاتے تھے، اخلاق سکھاتے تھے، رویے سکھاتے تھے، سب کچھ بتاتے تھے۔ جس محبت کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے، مولا امام چہارم کی ذات کے احترام میں جو آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں، پروردگار سے دعا کرتے ہیں پروردگار ان محبتوں میں اضافہ فرما، ان کی سنت اور ان کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ ان امام کی مظلومیت کا، ان کی اولاد طاہرہ کی مظلومیت کا، مولا سید و سردار وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ وقت کے امام کے حضور اس خوشی اور مسرت کے موقع پر مبارکبادی کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ اور میں سب کے سب ان کے آبان و انصار میں شامل ہوں۔ اس دعا کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے